کرتے ہیں، لیکن اس کے اولین جو مخاطبین ہیں وہ کفار مکہ ہیں، اور کفار مکہ کے سامنے اللہ رب العالمین کی آخرت اور اللہ رب العالمین کے قیامت کے دن کی قدرت کو بیان کیا جا رہا ہے۔ یہ یاد رکھیے گا، کفار مکہ یا کافران مکہ کی ایک تعداد تھی جو اللہ تعالیٰ کی ذات پر ایمان رکھتے تھے، اس طور پر کہ وہ اسے الہ مانتے تھے، بڑا خدا مانتے تھے، کسی بھی طریقے سے اللہ کی ذات کو مانتے ضرور تھے، لیکن آخرت کے دن پر اور قیامت میں اٹھائے جانے پر اور مرنے کے بعد اور فنا ہو جانے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے پر ان کا ایمان نہیں تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کو اسلوب دیکھیے گا، رب نے اپنی وحدانیت کا بیان نہیں کیا، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات اور اپنی توحید اور اپنے ایک ہونے کے دلائل بیان نہیں کیے جیسے سورہ اخلاص میں بیان ہوئے یا دیگر اور مقام پر بیان ہوئے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر آخرت کے دن پر ایمان کو بیان کیا، اور اس کی وجہ یہی ہے کہ کفار مکہ اللہ کو کسی نہ کسی درجے میں مانتے تھے لیکن آخرت کے دن پر ایمان نہیں رکھتے تھے۔ چنانچہ قرآن کریم میں اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، اگر تم ان سے پوچھو گے کفار سے کہ آسمان و زمین کو کس نے بنایا، تو کہیں گے اللہ نے بنایا۔ فرمایا کہ لیکن جو ان کا عقیدہ تھا وہ کیا، بل عجبوا ان جاءہم منذر منہم، وہ اس بات پر تعجب کرتے تھے کہ ڈر سنانے والا انہی کے درمیان میں سے آ جائے۔ فقال الکافرون ھذا شیء عجیب، اور کفار کہتے تھے یہ بڑی عجیب بات ہے، کیا اذا متنا وکنا ترابا وعظاما، اذا متنا وکنا ترابا ذلک رجع بعید، دوسرے مقام پر اذا متنا وکنا ترابا وعظاما۔ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں اس بات پر تعجب کرتے جب ہم مر جائیں گے، مٹی ہو جائیں گے، تو ہمیں دوبارہ کیسے بنایا جائے گا؟ وہ دوبارہ زندہ ہونے کے، دوبارہ زندہ کیے جانے کے اور ایک فیصلے کے دن کا انکار کرتے تھے۔ آج اگر ہم اپنی ذات پر غور کریں، اپنے عمل پر غور کریں، تو کیا یہی بات ہمارے اندر نہیں؟ یہ ٹھیک ہے کہ زبان سے اگر کوئی انکار کرے گا تو کافر ہو جائے گا، ہم زبان سے تو اس بات کا اقرار کرتے ہیں، ہم آخرت کے دن کو تو مانتے ہیں، لیکن اگر ہم اپنے عمل کو دیکھیں تو کیا ہم اس دن کو بھولے نہیں بیٹھے جس دن ہر ایک کا حساب ہونا ہے؟ کہ ہم اس دن کو نہیں بھولے بیٹھے جس دن ہر ایک کی پکڑ ہونی ہے؟ جو ہے وہ بدمعاش بنا ہوا ہے، تمہیں پتہ نہیں ہے میرے تعلقات کہاں تھے، تم جانتے نہیں ہو میری اپنی پہنچ کہاں تک ہے، ابھی 2 منٹ میں تمہارا دماغ ٹھکانے لگا دوں گا۔ اس طرح کی بدمعاشیاں ہر ایک طاقتور غریب کو دبانے پہ لگا ہوا ہے، ہر ایک دوسرے کو بدمعاش اور طاقتور دکھانے میں لگا ہوا ہے۔ کیا اس دن کا تمہیں معلوم نہیں جس دن سب فیصلے ہونے، جس دن اللہ رب العالمین فرمائے گا لمن الملک اليوم، آج کس کی بادشاہت ہے؟ للہ الواحد القہار۔ کہاں ہے وہ عارضی اختیارات والے جنہوں نے دنیا کے عہدوں کو اپنا سب کچھ سمجھ لیا تھا؟ اللہ نے طاقت دی، اللہ نے جوانی دی، اللہ نے مال دیا، اللہ نے شہرت دی، اللہ نے تعلقات دیے، ان کو سمجھ لیا کہ یہی ان کے لیے سارا کچھ ہے، اور آخرت کے دن کو بھولے بیٹھے تھے جس دن ایک ایک بندے کا حساب لیا جائے گا۔ حتیٰ کہ حدیثوں میں آتا اگر کسی نے کسی شخص کو گھور کے دیکھا بھی ہوگا، قیامت میں اس کا بھی حساب ہوگا، کیوں دیکھا تھا گھور کے؟ یہاں تو بدمعاشیاں چلتی ہیں، یہاں تو غریبوں کو دبانا، کمزوروں کو اپنی طاقت دکھانا یہ وتیرہ بن گیا ہے۔ مالک یوم الدین، اس آیت کریمہ کا بار بار نماز میں تکرار اس بات کا اعلان ہے کہ مالک دنیا کے اختیارات آپ سجدہ کیا ہے، اگر اس کو عبادت کے لائق نہیں سمجھا تو پھر یہ سجدہ عبادت نہیں ہے بلکہ سجدہ تعظیمی ہے، اور یہ بھی حرام ہے۔ جیسے مزارات پر سجدہ کرنا، یا کسی پیر کو سجدہ کرنا، یا کسی ولی کو سجدہ کرنا، یا کسی جگہ پر بھی سجدہ کرنا۔ میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر اس امت میں سجدہ روا ہوتا تو میں بیویوں کو حکم دیتا کہ شوہروں کو سجدہ کرنا، لیکن اس امت میں سجدہ جائز نہیں ہے۔ اسی وجہ کر اگر کوئی سجدہ تعظیمی بھی کرتا ہے، کوئی پیر صاحب کو یہ سوچ کے سجدہ کرتا ہے کہ میں پیر صاحب کی محبت میں سجدہ کر رہا ہوں، یہ بھی سخت حرام اور جہنم میں لے جانے والا، لیکن یہ شرک نہیں ہوگا، اس لیے کہ شرک اس کو کہتے ہیں کہ جس کے لیے آپ تعظیم کر رہے ہیں اس کو آپ عبادت کے لائق بھی سمجھ رہے ہیں۔ ہم نماز میں یوں ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوئے، ہم جس کے لیے کھڑے ہوئے اس کو عبادت کے لائق سمجھ رہے ہیں؟ بالکل ایسا ہی، تو پھر یہ ہمارا ہاتھ باندھنا عبادت ہو گیا، یہ ہمارا تعظیم دینا عبادت ہو گیا۔ لیکن اب ہم نے یوں ہی ہاتھ باندھا اور ہم پڑھ لیں یا نبی سلام علیکہ، ہم پڑھ رہے ہیں مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، تو یہ کیا ہوا؟ یہ تعظیم عبادت نہیں ہوگی، کیونکہ ہم حضور علیہ السلام کو اللہ کا بندہ سمجھتے ہیں،
اور عبادت کے لائق نہیں سمجھتے. ہاں آپ کہیں گے وہ تو سجدہ تو منع تھا تعظیم کا بھی, تو یہاں ایسے کھڑا ہونا منع کیوں نہیں ہے؟ اس لیے ہے کہ تعظیم کے اس انداز یعنی سجدے سے حضور نے صاف منع فرما دیا. والدین آئے, پیر صاحب آئے, علامہ صاحب آئے, آپ کھڑے ہو گئے, آپ ان کو عبادت کے لائق نہیں سمجھ رہے, تو تعظیم کا یہ انداز آپ کا محبت کہلائے گا, ادب کہلائے گا, لیکن یہ شرک نہیں کہلائے گا. اس طریقے سے اور 20 انداز کو آپ فالو کرتے چلے جائیے. عبادت کے اس مفہوم کو سمجھیے گا, تعظیم کا وہ انداز, بلکہ یوں کہ اس تعظیم کو عبادت کہا جاتا ہے کہ جس کی تعظیم کی جائے اور اس کو عبادت کے لائق سمجھا جائے. تعظیم کا وہ انداز کہ جس کی تعظیم کی جا رہی ہے اس کو عبادت کے لائق نہیں سمجھا جا رہا, تو یہ عبادت نہیں ہوگا اور یہ شرک کے زمرے میں نہیں آئے گا. اب میں تیزی کے ساتھ آگے چلوں, آپ کو بتاؤں کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کا اعلان تو ہم ہر نماز میں کرتے ہیں, ایاک نعبد, اے اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں. لیکن ایک بڑی تعداد ایسی ہے کہ جو رب کو عبادت کے لائق سمجھنے کے باوجود اللہ تعالیٰ کی عبادت میں غیر کو شریک کر رہی ہوتی ہے, اور اس کے بارے میں ہمیں بار بار متنبہ کیا گیا. چنانچہ قرآن کریم کہتا ہے فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا. فرمایا جو اللہ تعالیٰ سے ملنے کی امید رکھتا ہو, مومن کے لیے سب سے بڑا انعام اللہ سے ملاقات ہے. نبی فرمایا گا جب بھی کسی کی روح نکلتی ہے تو اس کو پہلے خوشبودار کفن میں لپیٹ کے عرش الہی کے نیچے لے کے جایا جاتا ہے, اور مومن کی روح اللہ کے عرش کے نیچے سجدہ کرتی ہے. یہ مومن کی معراج ہوتی ہے. فرمایا اگر کوئی, قرآن کہتا ہے فمن کان یرجو لقاء ربہ, جو اپنے رب سے ملنے کی امید رکھتا ہو اسے چاہیے کہ نیک کام کرے اور اپنے رب کی بندگی میں کسی کو شریک نہ کرے. اللہ کی بندگی میں شریک کرنا کیا ہے؟ آپ نماز میں رک سجدے میں تسبیح پڑھیں سبحان ربی الاعلی 3 مرتبہ پڑھنی. پیچھے علامہ صاحب موجود تھے, قاری صاحب موجود تھے, کوئی اور ذی تعظیم شخص موجود تھا, اور آپ نے 2 تسبیح بڑھا دی. تو یہ جو تسبیحات کا اضافہ ہے, اسی تسبیح کے اضافے کو اللہ کی عبادت میں شریک کہا گیا. آپ تلاوت کر رہے تھے, کوئی آیا تھوڑا سا اچھا انداز سے کرو, بولے زبردست تلاوت کر رہا, تو اپنی تلاوت میں رب کی عبادت میں کسی اور کی چاہت, منشا, خواہش اور رضا کو مد نظر رکھنا, یہ عبادت میں شرک کرنا. پھر فرمایا گیا ریاکاری کی چند علامتیں. کیسے پتہ لگے گا کہ عبادت میں ریا ہو رہی؟ کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ پتہ ہی نہیں لگتا, کیونکہ حضور علیہ السلام نے اس کو فرمایا شرک اصغر. ایک ہوتا ہے کھلم کھلا شرک, اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کر لینا. ایک ہوتا ہے شرک اصغر, شرک خفی, جو چھپا ہوا ہوتا, پتہ بھی نہیں لگتا, بندہ اللہ کے ساتھ شریک کر جاتا ہے. فرمایا اس کی چند علامتیں, تنہائی میں ہو عمل میں سستی کرے, لوگوں کے سامنے ہو تو جوش دکھائے, اکیلے تو فرض نماز بھی پوری نہ پڑھے, اور لوگوں کے سامنے آئے تو عشاء کی 17 رکعتیں پڑھ لے. یار لوگ بولیں گے ماشاءاللہ نمازی آدمی ہے. تنہائی میں سستی, لوگوں کے سامنے جوش. فرمایا دوسرا یہ کہ اس کی تعریف کی جائے تو عمل میں اضافہ کر دے. اگر واہ ماشاءاللہ یار آپ کیا قرآن پڑھتے ہیں, آپ کیا نماز پڑھتے ہیں, بڑھا دیا عمل, یار بندے خوش ہوتے ہیں, ان کو اچھا لگتا ہے, لوگوں کے لیے اپنے عمل میں بڑھوتری کر دینا. نمبر 3 اگر مذمت کی جائے تو عمل میں کمی کر دے. یہ ریاکاری کی علامات ہیں. ریاکاری کے نقصانات کیا ہیں؟ حدیث پاک کے مطابق ریاکار کا کوئی عمل قبول نہیں ہوتا. ریاکار سے جہنم بھی پناہ مانگتا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. ریاکار اپنے رب کی توہین کرنے والا ہوتا ہے. اب دیکھیں نا, اس رب کی عبادت, خالق اسی کی عبادت, اسی کو عبادت کے لائق سمجھنا, بار بار نماز میں کہنا ایاک نعبد ایاک نعبد ایاک نعبد, ہم تیری عبادت کرتے ہیں, اور جب عبادت کا وقت آیا تو کسی اور کی چاہت لے لی. بخاری کی حدیث میں پہلے بھی بیان کر چکا ہوں کہ قاری کو جہنم اس لیے پھینکا جائے گا کہ قرآن تو بہت اعلیٰ پڑھتا تھا, لیکن اس لیے پڑھتا تھا کہ لوگ اس کو قاری کہیں. شہید کو اس لیے جہنم میں پھینکا جائے گا کہ اپنی جان اس نے اللہ کی راہ میں کٹوا دی, قربان کر دی, لیکن اس کو جہنم اس لیے پھینکا جائے گا کہ اس نے اس لیے یہ شہادت کو قبول کیا کہ قیامت کے لوگ اس کے جانے کے بعد اس کو شہید کہیں. تو یہ مالدار کے بارے میں بھی ہے. تو اپنے عمل میں لوگوں کی رضا چاہنا یہی ریا ہے. پھر فرمایا ریاکار زمین و آسمان میں ملعون ہے. اللہ اکبر, بڑی عبادت کرنے والا ہے لیکن ساری آسمان و زمین والے لعنت کر رہے ہیں. ریاکار اپنے رب کو ناراض کرنے والا, اور ریاکار کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں. ایک مقام پہ اللہ فرماتا یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذى کالذی ينفق مالہ رئاء الناس ولا یؤمن باللہ والیوم الآخر. دیکھیں وہی بات آ گئی. فرمایا اے ایمان والو, اپنے صدقات کو احسان جتا کر اور ایذا پہنچا کر برباد نہ کرو,
جس طرح وہ شخص جو اپنا مال لوگوں کے دکھاوے کے لیے خرچ کرے، ریاکاری کے لیے خرچ کرے اور نہ اللہ پر ایمان رکھے نہ قیامت پر. جو ریاکار ہوتا ہے وہ بھی آخرت پر ایمان نہیں رکھتا، کیونکہ جو اللہ پر ایمان رکھے گا وہ قیامت کے دن کے فیصلے کا انتظار کرے گا، دنیا والوں کی خواہش کو اپنا مطمئن نظر نہیں بنائے گا، دنیا والوں کو کے دکھلاوے کو، دنیا والوں کی تعریف کو اپنا مطمئن نظر نہیں بنائے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ریا سے اور اس ریاکاری سے ہمیں اتنا متنبہ فرمایا، اور ایسے آقا دو عالم علیہ السلام نے ہمیں اس حوالے سے تنبیہ فرمائی کہ بندے کا ایمان اور بندے کی عقل حیران رہ جاتی ہے کہ اتنا خطرناک معاملہ ہم بھولے بیٹھے ہیں. سرکار علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں تمہیں اس چیز کی خبر نہ دوں جو میرے نزدیک تمہارے لیے دجال سے بھی زیادہ خوفناک ہے. دجال کا فتنہ کیا ہے میں نے پچھلے سال تفصیل سے بیان کیا تھا، یعنی جس سے بچنا اسی کے لیے ممکن ہے جس پر اللہ کا فضل ہو. دجال کا فتنہ ایسا کہ صحابہ کرام دعا کرتے، اے اللہ ہمیں فتنہ دجال سے محفوظ فرما. حضور خود دعا فرماتے امت کی تعلیم کے لیے. وظائف بیان کیے گئے. آج بحمداللہ جمعے کا دن ہے، فرمایا جو جمعے کے دن سورۃ الکہف کی تلاوت کر لے اللہ تعالیٰ اسے فتنہ دجال سے محفوظ رکھے گا. جو سورۃ الکہف کی ابتدائی 10 آیات یاد کر لے اللہ اسے فتنہ دجال سے محفوظ. اتنا خطرناک فتنہ ہوگا. حضور فرماتے لیکن میں تمہیں خبر نہ دوں جو میری معلومات اور میرے علم کے مطابق تمہارے لیے دجال کے فتنے سے زیادہ خطرناک ہے. راوی کہتے ہیں میں نے عرض کی ہاں یا رسول اللہ کیوں نہیں، ضرور بتائیے. فرمایا وہ شرک خفی ہے. عرض کیا آقا یہ کیا؟ فرمایا آدمی کھڑا ہو کر نماز پڑھے اور کسی شخص کو اپنی طرف آتا ہوا دیکھ کر اپنی نماز کو اور اچھا کر لے، اپنے انداز کو اور ٹھیک کر لے. تو فرمایا یہ شرک خفی ہے. یہ دجال کے فتنے سے زیادہ بڑا فتنہ ہے کہ بندے کو پتہ بھی نہیں لگتا ایمان برباد ہو جاتا ہے، بندے کو پتہ ہی نہیں لگتا عمل برباد ہو جاتے ہیں. اللہ رب العالمین کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جو شخص شہرت کے لیے کوئی عمل کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے عیوب ظاہر کر دے گا، اور جو دکھلاوے کے لیے عمل کرے گا اللہ اسے رسوا کر دے گا. فرمایا جب اللہ تعالیٰ تمام اگلوں اور پچھلوں کو قیامت کے روز جس کی آمد میں کوئی شک نہیں جمع کرے گا تو ایک آواز لگانے والا آواز لگائے گا، جس نے اللہ کے لیے کیے ہوئے عمل میں کسی غیر کو شریک کیا وہ اس کا ثواب اسی غیر اللہ سے طلب کرے، کیونکہ اللہ تعالیٰ شرک سے اور تمام شریکوں سے بے نیاز ہے. یہ ہم سب کے لیے مقام غور ہے، ہم سب کے لمحہ فکریہ ہے. آج ہم عبادت میں بھی یقین کو کھو بیٹھے ہیں، نماز میں بھی ایسی نماز پڑھتے ہیں کہ اس بات کا تصور ہی نہیں ہوتا کہ اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہیں، اس بات کا خیال ہی نہیں ہوتا کہ اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہیں. شادی میں جانے کے لیے، پروگراموں میں جانے کے لیے، لوگوں کے سامنے جانے کے لیے لباس اچھے ہیں، انداز اچھا ہے، یہاں کیسے بھی آ جاؤ، جس طرح سے ہو کر کے آ جاؤ. ایک بھائی نے ہمیں اسی مسئلے میں مجھ سے مسئلہ پوچھا اور بتائیں لگے کہ صورتحال یہ ہے کہ ایک بندہ اپنے کام کاج کے کپڑوں میں نماز پڑھنے آتا ہے کہ اس کے کپڑوں سے ایسے بدبو کے بھپکے اٹھتے ہیں کہ برابر میں لوگ نماز نہیں پڑھنا چاہتے. بسا اوقات گندے کپڑوں کی وجہ سے برابر والے کے کپڑے بھی میلے ہو جاتے ہیں. کیا یہی کپڑے پہن کر اگر کسی کو صدر یا وزیر اعظم کے پاس بلایا جائے، چھوڑیے آپ کے گھر میں اگر شادی ہو تو بھی کیا یہی کپڑے پہن کر کے جائیں گے؟ کیسی عبادت کر رہے ہیں آپ؟ اے اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں. کون ہے تو؟ مالکی یوم الدین، روز جزا کا مالک. الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں تیرے لیے ہیں. اور عمل دوسروں کے لیے تو کریں، رب کی بارگاہ میں کھڑے ہو تو یوں ہی ایسے کھڑے ہو جائیں. سرکار علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ کی عبادت ایسے کرو جیسے تم رب کو دیکھ رہے ہو، ایسے اللہ کی عبادت کرو. اور اگر ایسے نہیں کر سکتے، یعنی اس طرح کا خیال پیدا نہیں ہوتا، تو اللہ کی عبادت ایسے کرو جیسے رب تمہیں دیکھ رہا. آج اگر یہاں پر کوئی بندہ کھڑا ہو نماز پڑھے اور سارے لوگ اس کی طرح متوجہ ہو جائے کیسے پڑھ رہا ہے، اس کی نماز کا عالم کیا ہوگا، اس کی کیفیت کیا ہوگی، اس دل میں کیسے سوئی یار لوگ دیکھ رہے ہیں مجھے، بھائی ایک ایک عمل کو دیکھ رہے ہیں، علامہ صاحب دیکھ رہے ہیں، حضرت صاحب دیکھ رہے ہیں، اور وہ خالق کائنات دیکھ رہے ہیں. جناب مولا مرتضیٰ کے بارے میں آتا جب وضو بناتے تو چہرے کا رنگ فق ہو جاتا. حضور چہرے کا رنگ زرد ہونے کی وجہ فرمایا دیکھ نہیں رہے کس بارگاہ سے بلاوا آیا ہے، رب کی بارگاہ میں کھڑا ہوں. کپ کپاہٹ، تھر تھراہٹ، لرزہ طاری ہو جائے بدن پہ کہ اللہ اس بارگاہ میں کھڑا ہونے کی سعادت ملی ہے جس بارگاہ میں اولین و آخرین سب ہی اس کی بارگاہ میں کھڑے ہو رہے ہیں. اور پھر علماء نے خوبصورت نکتہ بیان کیا، ہم تو نماز میں اگر اکیلے بھی عبادت کریں تو یہی کہتے ہیں ایاک نعبد، یا اللہ ہم تیری عبادت کر رہے ہیں، میں تیری عبادت کر رہا ہوں نہیں بلکہ ہم تیری عبادت کا. فرمایا کیوں؟ اس لیے تاکہ ہمیں معلوم ہو، ہم اس عاجزی کا اظہار کریں، اللہ میری عبادت تو اس قابل نہیں ہے،
میری نمازیں تو اس قابل نہیں ہیں جو تیری بارگاہ پیش ہو سکیں، لیکن تیرے اچھے تیرے نیک جتنے لوگ عبادت کر رہے ہیں نا، ہم سب کی عبادت کے ساتھ اپنی عبادت کو شامل کر رہے ہیں، تاکہ اے اللہ ان پیاروں کے صدقے میری عبادت قبول فرما، ان پیاروں کے صدقے میری نماز قبول فرما، ان پیاروں کے صدقے میرے سجدے قبول فرما۔ عبادت کو کامل کیجیے اس یقین کے ساتھ کہ وہ دیکھ رہا ہے، اس یقین کے ساتھ کہ نماز پڑھنے والوں پر رحمت کی نظر فرماتا، اس یقین کے ساتھ کہ عبادت کرنے والوں سے وہ محبت کرتا ہے۔ ایسے کھڑے ہوئے ایک ایک لفظ پر غور کیجیے اور ڈائریکٹ اس کی بارگاہ میں لو لگائیے کہ وہ آپ کی نمازوں کو دیکھ رہا ہے۔ وہ جو دنیا والوں کے آگے پریشانیاں بتاتے پھرتے ہیں، وہ ابھی جو جا کر دوبارہ ٹینشنیں شروع ہو جائیں گی، وہ جو پریشانیاں ہیں، کاروبار کے مسائل ہیں، گھر کی الجھنیں ہیں، یہ سب چیزیں اس بارگاہ میں رکھو نا، اس سے کہو نا مالک میں تیری بارگاہ میں آ گیا ہوں، یا اللہ میں تجھ سے لو لگا چکا ہوں۔ جناب صدیق اکبر فرماتے ہیں کہ جو اللہ کے کاموں میں لگ جاتا اللہ اس کے کام میں لگ جاتا۔ کیجیے صدق دل سے عبادت، اللہ پریشانیاں دور کرے گا، لیکن سچے دل سے، شرک سے پاک ہو کر، شرک اصغر ریا سے پاک ہو کر، صرف اللہ کے لیے نمازیں ہو، صرف اللہ کے لیے عبادت ہو۔ اللہ تعالیٰ اس عبادت کرنے والے کو کبھی رسوا نہیں کرتا، اسے کبھی اللہ تعالیٰ خالی ہاتھ اور ناکام و نامراد نہیں لوٹاتا۔ آیت کا دوسرا حصہ بہت طویل ہے، انشاءاللہ اللہ نے چاہا زندگی رہی تو کل پھر اس حصے کو ایاک نستعین انشاءاللہ اس کو بیان کریں گے۔ آج جمعے کا دن ہے، عشرہ رحمت کا پہلا اور آخری جمعہ، 1445 سے ہجری۔ جب گزر جائیں گے ماہ 11 اس کی آمد کا پھر شور ہوگا، کیا میری زندگی کا بھروسہ۔ جو موقع ملا ہے غنیمت جانیے۔ 6 سنتیں ہیں جو خاص جمعۃ المبارک کے دن ہیں: غسل کرنا، اچھے کپڑے پہننا، عطر لگانا، تیل لگانا، مسواک کرنا اور ناخن کاٹنا۔ مسواک کر کے جو نماز پڑھتا ہے اس کو عام نمازوں کے مقابلے میں 70 نمازیں زیادہ ادا کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ امامہ پہن کے جمعہ ادا کرنے والوں کو 70 جمعہ ادا کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ پھر رمضان میں ویسے ہی ہر نیکی 70 گنا بڑھ جاتی ہے، تو یہ کتنی ساری نیکیاں ہو گئیں اور کتنا زبردست ثواب ہو گیا اگر اس کو تھوڑا سا غور کیا جائے۔ پھر جمعے کے دن جو پہلے آ جائے اس کو ایک اونٹ اللہ کی راہ میں صدقہ کرنے کا ثواب۔ یہ عام جمعے کے حالات ہیں، ماہ رمضان مبارک کا جمعہ اور پھر عشرہ رحمت کا جمعہ۔ کوشش کیجیے جلدی آئیے انشاءاللہ۔ بخاری مسجد میں ہمارا یہ پہلا جمعہ ہے تعمیرات کے بعد، آگے آئیں گے تو اچھی جلدی جگہ ملے گی، اگلی صفوں میں جگہ ملے گی۔ سب سے پہلے جو اللہ تعالیٰ کی رحمت اترتی ہے وہ امام پر اترتی ہے، اس کے بعد جو امام کے پیچھے کھڑا اس پر، پھر اس کے دائیں، پھر بائیں اور پھر پچھلی صفوں والوں پر۔ تو جس کو رحمت چاہیے عشرہ رحمت کی، جلدی کیجیے، رحمت دھڑا دھڑ تقسیم ہو رہی ہے۔ اب یہ ہمارا کام ہے ہم کتنی جلدی آگے بڑھ کر کے اللہ تعالیٰ کی رحمت کو اپنی آغوش میں لیتے ہیں۔ اللہ رب العالمین آج کے جمعے کے صدقے ہماری پریشانیاں دور فرمائے، اللہ ہم سب پر رحمت کی نظر فرمائے، اللہ ہمیں اپنی عبادت میں توکل اور کمال عطا فرمائے۔ جیسا رب چاہتا ہے اللہ ویسی عبادت، کاش کوئی ایک سجدہ تو ایسا ہو، کوئی ایک نماز تو ایسی ہو جو سب سے پاک ہو کر صرف رب کے لیے ہو۔ اللہ ہمیں ایسی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج ہم اتنے بہترین ماحول میں اعلان کر رہے ہیں جی بخاری مسجد میں جمعہ ہے، ایک وہ جمعہ ادا کرنے کی تیاری ابھی سے ہو رہی ہے جو قبلہ اول ہے، جو بیت المقدس ہے۔ مسلمان جا رہے ہیں وہاں، تراویح بھی پڑھی ہے وہاں، اور وہاں جا کر کے اب جمعے کی ادائیگی بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی مدد فرمائے، اللہ ان بیت المقدس کے محافظین اور مجاہدین کو سرخرو فرما، یا اللہ ان کی غیبی مدد فرما۔ آج رمضان المبارک کا عشرہ رحمت کا پہلا جمعہ ہے، اے اللہ کوئی بھیج دے فاتح بیت المقدس، اے اللہ صلاح الدین ایوبی کو پھر سے بھیج دے، عمر فاروق اعظم کو پھر سے بھیج دے، اے اللہ سسکتی بلکتی امت پر رحمت کی نظر فرما، ہماری پریشانیوں کو اپنی رحمت کے صدقے اور اپنے رحمت اور اپنے فضل سے دور فرما کر ہم سب کے حق میں آسانیاں فرما۔ آمین بجاہ النبی الامین وما علیہ الا البلاغ۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا الله يا علي يا عظيم يا حليم يا عليم أنت ربي